کے اندر بہت زیادہ. نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الصبر صبران. صبر دو طرح کے ہوتے ہیں، جس کو خلاصہ کیا گیا ہے علی المکروہ اور علی المحبوب. مکروہ پر صبر، محبوب پر صبر. ایک وہ ہے کہ جو تمہیں بہت پسند ہے مگر تم صبر کر کے دستبردار ہو جاتے ہو. ایک وہ ہے جو تمہیں بہت ناپسند ہے مگر تم صبر کر کے اسے قبول کر لیتے ہو. کہ اس کے اندر کیا آتا ہے کہ پوری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے. جتنے لذائذ ہیں مگر شریعت نے ان کو حرام کیا ہوا ہے، تو آپ کیوں چھوڑے بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں اس کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو اس میں مزہ آ رہا ہے مگر پھر بھی اس کے بعد اس کو ترک کریں تو کیوں ترک کریں؟ اور وہ چیز جس کو شریعت نے واجب بنا دیا، بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس میں دقت ہے، وہ نفس کے لیے ایک تنگی کا باعث ہے. مجھے ایک بات بتائیے، فجر کے موقع پر نماز پڑھنا وہ پسندیدہ ہے یا بستر پر سونا پسندیدہ ہے؟ انصاف کی بات کیجئے گا. میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، مجھے جوان بتائیں کہ اچھا کیا لگتا ہے؟ اچھا تو یہی لگتا ہے کہ بھئی اگر پڑھنی بھی ہے تو ظہر کے موقع پر 2 ایڈیشنل پڑھوا لیجیے. مگر یہ جو فجر کی نماز ہے اس کو ایگزیمپٹ کر دیں، تو اب میں ان سے تو مخاطب ہوں نہیں کہ جو نہیں پڑھتے. جو پڑھ رہے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ جب پسند یہ ہے کہ بستر پر سوتے رہیں تو اٹھے ہیں تو کس وجہ سے اٹھے ہیں؟ جو اپنے بستر سے کھڑے ہوئے ہیں تو کس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے سونا پسند ہے مگر میرا رب مجھے اس وقت جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی پسند کو کمپرومائز کیا ہے اپنے رب کی پسند کی خاطر. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ صبر کی دونوں قسمیں. فرض کیجئے کہ کسی کو غیبت کرنا بہت اچھا لگتا ہے، واقعاً اس میں مزہ تو ہے، کسی کے بارے میں خواہ باتیں کرتے رہنا، جھوٹ سچ تہمت لگانا، کہ اس کے اندر ایک لذت تو ہے. مگر اب اگر اسے پتہ چلے کہ خدا یہ نہیں چاہتا اور وہ آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اسے کنٹرول کر لے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کنٹرول کرنے کے لیے جو محنت ہو رہی ہے تو وہ اپنی اس لذت کو کمپرومائز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یقیناً کمپرومائز تو کر رہا ہے. اور جب کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کو اصطلاح کے اندر صبر کہتے ہیں.